من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، قرآن سے اعراض کیا، رسول سے اعراض کیا، کہنا مان کے نہ چلا، میں اس کی زندگی کو اس دنیا میں بھی تلخ اور کڑوا کر دوں گا، تنگ کر دوں گا. وہ اولاد جو سکون و چین کا سامان تھی، راحت کا سامان تھی، خدمت کا سامان تھی، مدد کا سامان تھی، آج وہ دشمن بن گئی. جس ہم سے دیکھو 4 بیٹے 6 بیٹے، ہر ایک کو جو کچھ کہو سننے کو تیار نہیں، کہنا ماننے کو تیار نہیں ہے. ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، غور سے سن لیں. میں مکہ المکرمہ میں توفیق الہی سے، فضل الہی سے چلا جاتا ہوں. رمضان المبارک میں ایک مرتبہ تھا تو میرے ایک دوست بتانے لگے تم کو ایک قصہ سناتا ہوں کہ تم بھی لرز جاؤ گے، اور میں سنا رہا ہوں تمہیں عبرت کے لیے تاکہ کہیں بیان کر سکو. میرے بھائیوں، حرمین میں رہنا یوں تو بہت لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی بڑا سعادت والا آدمی ہے، حرمین میں رہتا ہے، لیکن اس کی سعادت مندی جبھی ہے جب وہ وہاں کے تقاضوں کو بھی پورا کر لے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. ملا علی قاری فرماتے ہیں ارادہ الحاد یعنی بے دینی کا ارادہ، اس پر اللہ نے عذاب علیم کی وعید سنائی ہے. تو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر صغیرہ بھی کبیرہ بن گیا. خوب مزے لے لے کے دنیا بھر کی عورتوں حسیناؤں کو دیکھے جا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں مجھے تو ملتزم پہ رونا نہیں آتا. رونا کہاں سے آ جائے؟ دل کا جو مال خزانہ تھا وہ تو سارا لوٹا رہا ہے، تو لوٹا چکا. میرے دوستو، جنہوں نے حضرت والا کی صحبت نہ اٹھائی ہو، اور بھی کہتا ہوں کسی اللہ والے کی، ہر ایک کا نہانا ضروری نہیں، لیکن اللہ کے خاص بندے مشائخ برحق ان کی صحبت نہ اٹھائی ہو، اور پھر آج وہ عمرے پہ جائے، وہاں کی رنگ رلیاں اور وہاں کے ہوٹلوں کے مزے. ساؤتھ افریقہ کے ایک ٹریول ایجنٹ نے جو حج عمرے پہ لے کے جاتے ہیں مجھے بتایا کہ مفتی صاحب بہت سے ایسے جوان آتے ہیں کہ عمرہ بھی نہیں کرتے، سیدھے ہوٹل میں جاتے ہیں. سیدھے ہوٹل میں جانا تو منع نہیں، رکھے بعد بھی عمرہ نہیں کرتے. گھر سے نکلے عمرے پہ جا رہے ہیں. دل کو اندر سے غور سے اگر دل کے راز دکھلایا جائے تو نئی نئی شادی ہوئی، بہترین ہوٹل بن گئے، ہولیڈے منانے جا رہے ہیں، شاندار ہولیڈے ہوگی، سب کچھ مل رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں دوستو، ملا علی قاری فرماتے ہیں گناہ کا ارادہ بھی وہاں گناہ بن گیا، اور کیسا گناہ؟ کبیرہ بن گیا. نذقہ من عذاب علیم، عذاب علیم کی وعید سنائی. اس سے کیا پتا چلا؟ وہاں صغیرہ کبیرہ بن جائے. جس طرح وہاں نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں میرے دوستو، یاد رکھنا، میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں، حرم کی ٹھنڈی ہواؤں میں، فضاؤں میں، اللہ کے گھر ام المساجد میں بیٹھتے ہیں اور نماز پڑھی اور چکور لگا کے بیٹھ گئے، 4 6 10 اور خوب گپے شپے چل رہی ہے. نہ یہ پرواہ کس کی غیبت ہو رہی ہے، نہ یہ پرواہ. میں آپ کو حیرانی ہوگی، 2 3 علماء، ادھر ایک گروپ بیٹھا، ادھر دوسرے، جو جملے انہوں نے ان کے بارے میں کسے، میں آج تک اس کے بعد پھر نہیں ملاقات کی ان سے. میں نے کہا اللہ اکبر، بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے یہ حال، یہ منظر. جانا بہت مبارک، لیکن میرے دوستو اہتمام، خاص طور پر نظروں کا اہتمام. میں عرض کر رہا تھا جو جائے مشائخ حقہ سے ملے بغیر، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھائے بغیر، وہ تو نظریں ڈالے گا، کہے گا مولوی ہوں میں جانتا ہوں، یہ تو صغیرہ ہے. صغیرہ ہی تو ہے مول صاحب، تمہارے شیخ کیوں اتنی سختی کرتے ہیں؟ اس صغیرہ نے ستیہ ناس ہمارا کر دیا، ہم صغیرہ سے بچ رہے ہیں. مولوی صاحب یہ پتہ نہیں ہے، الاصرار علی الصغیرۃ کبیرہ، صغیرہ پہ اصرار بھی کبیرہ ہوتا ہے. نظر ڈالی اور یہ خیال ہی نہیں پھر ڈال لوں گا، پھر دیکھ لوں گا، یہ کبیرہ بن گیا. اب یہ صغیرہ نہیں رہا، اس کی وہی مضرت ہے، وہی نقصان. تو اس آدمی نے قصہ سنایا کہ یہاں ایک مکہ مکرمہ میں ایک صاحب تھے میرے، وہ کفیل وغیرہ تھے جو بھی، اور ان کا کام تھا 2
ادھر اور ادھر چکر بازی میں دو کو پھنسانا، اس میں ایجنٹ کا کام کرتے تھے وہ، ادھر کا لڑکا ادھر کی لڑکی، وہ جو آتی ہیں ان کے ایجنٹ بن کر اور ایک دوسرے کو ملاتے تھے۔ سن لو کیا سنانا چاہ رہا ہوں۔ وہ بتا رہے تھے آج بستر پر اس طرح لیٹے ہیں کہ اولاد جب صبح کو اٹھتی ہے اگر وہ کچھ چیختے ہیں تو ان کے اوپر تھوکتی ہوئی گزرتی ہے۔ جو خوش ہیں آپ تو عالم ہمارا عالم ہے، جو خوش ہیں آپ تو عالم ہمارا عالم ہے، جو خوش ہیں آپ تو عالم ہمارا عالم ہے، وگرنہ اپنا بھی عالم تباہ و برہم ہے۔ بیوی نے کہنا مان لی، اولاد نہیں مان لی، دوست سب چھوڑ گئے، پریشان ہے، تباہیوں بربادیوں ذلتوں خسران میں چلا گیا۔ کیوں؟ وہ ایک اکیلا اللہ۔ میرے دوستو یہی ساری خانقاہوں کا نچوڑ لب لب لباب ہے۔ ہر وہ ادا، ہر وہ قول، ہر وہ عمل، ہر وہ جذبہ، ہر وہ ارادہ جو میرے اللہ کو راضی کرے، بس یہ خانقاہوں کا نچوڑ۔ انہوں نے سنایا بھلا اولاد تھوکنے کے لیے ہے؟ جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے سورہ اخلاص میں یہ آیت آئی ہے کہ لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ کسی کو جنا نہ جنا گیا، تو ایک بات یہ لکھی جاتی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی احتیاج نہیں ہے، اور اولاد اس لیے ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں، کمزوری میں، ضعف میں، حالات آنے کے وقت میں اولاد کام آئے گی۔ آج وہی اولاد آنکھیں دکھا رہی ہے۔ میرے بھائیوں یہ خود حالات نہیں آتے۔ میں اس مضمون کو خوب بیان اس لیے کرتا ہوں کہ اگر ہمارا رخ ہر مرحلے میں معاملے میں اللہ کی طرف ہو جائے تو سب سے بڑے کامل انسان آپ ہیں، سب سے بڑے کامل انسان۔ اولاد کا رخ پھرا ہوا دیکھا متوجہ اللہ، بیوی کا رخ پھرا ہوا دیکھا متوجہ اللہ، کاروباری کسٹمر خریدار ذرا کچھ ادھر ادھر کرنے لگے متوجہ اللہ، اللہ کہتے ہیں ان کے سب کے دل میرے قبضے میں ہے، میرے قبضے میں۔ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر توجه إلى الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جب اللہ کے نبی کو کوئی مسئلہ سامنے آتا تھا، کوئی مشکل سامنے تھی، تو اللہ کے نبی فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو کے اپنے اللہ کو پکارتے تھے، وہ مسائل حل ہو جایا کرتے تھے۔ قرآن نے اعلان کیا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ اے نبی آپ بتا دو اللہ اس پر قادر ہیں کہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے اوپر سے۔ ظالم حکام مسلط بیٹھے گالیاں دے رہے ہیں، خبیثہ یہ وہ فلاں، اللہ کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو گالیاں نہ دو، اعمالکم عمالکم، خود تمہارے اعمال ہے جو تمہارے حاکم بن کے نظر آ رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے اے میرے بندو میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، بادشاہ دل میرے قبضے میں ہے، جب تم نافرمان ہوتے ہو تو میں نقمت اور عذاب کے ساتھ ان کو تمہارے اوپر مسلط کرتا ہوں، وہ تمہاری نہیں سنتے، اور جب تم میری طرف متضرع ہوتے ہو، آہوزاری کرتے ہو، توبہ کرتے ہو، رجوع کرتے ہو، میرا کہنا مان کے چلتے ہو، تو پھر میں ان کے دلوں میں رحمت ڈال دیتا ہوں، الفت ڈال دیتا ہوں، مودت محبت ڈال دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ اوپر سے آنے والا یہ عذاب ہے، اسے خود نہ سمجھو کوئی حاکم مسلط ہو گیا، ہمارے بدعمالیوں کی نحوست ہے۔ اور یا نیچے سے عذاب، بیوی ہمارے ماتحت ہے نافرمان بن گئی، اولاد ماتحت ہے نافرمان بن گئے، شاگرد ماتحت ہے کہنا نہیں مانتے، جاؤ سجدے میں 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کے سامنے رو، یا اللہ میرے گناہوں کا اثر ہے جو یہاں ظاہر ہو رہا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے تھے میں جب اپنے گھوڑے کو اپنے سے بگڑتا ہوا دیکھتا ہوں تو میں سمجھ لیتا ہوں مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہوئی ہے۔ فرمایا اس کا اثر میں اپنے گھوڑے کے اندر دیکھ لیتا ہوں۔
میرے بھائیوں وہ باغ ڈور ہے، جب اسے ہلاؤ اصل دروازہ وہ ہے، اسے کھٹکھٹاؤ، سارے مسائل حل، آج ہو کل ہو یہ ہمارے اوپر نہیں، بندہ بندگی پیش کر دے، اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دے۔ خواجہ صاحب نے کیا فرمایا؟ ضرب کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا، ضرب کسی کے نام کی دل پہ یوں ہی لگائے جا، گر نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹ کھٹائے جا، کھولے وہ یا نہ کھولے در اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا، کھولے وہ یا نہ کھولے در اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا۔ میرا اور آپ کا کام ہر لمحہ ہر مشکل سے مشکل معاملے میں اللہ کو پکارنا۔ کل بھی مسئلہ حل ہوگا، ایک ہفتے بعد ہوگا، سال بعد ہوگا، دوست پوچھ رہے ہیں مول صاحب بہت بنتے تھے، کیا ہوا؟ کہتے تھے نماز پڑھ لو، یہ کر لو، مسئلے حل ہوں گے۔ کہہ دو میں بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں، اپنے اللہ کی کورٹ میں، عدالت میں، بارگاہ میں نے اپنی ضرورت پیش کر دی، اب اگر وہ پوری ہو نہیں تو آخرت میں ذخیرے کے ذخیرے ملنے والے ہیں۔ کبھی میرا اللہ میرے لیے نہیں صحیح سمجھ رہا ہے کہ جو میرا بندہ مانگ رہا ہے میں اسے دنیا میں دوں، اس لیے میرے بھائی آخرت کے لیے اللہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ ہے کیسا دین ہے یہ، ایک انگریز لکھ کے چلا گیا، ارے مسلمان تو مسلمان ہو کے ڈپریشن کا مریض کہتا ہے کہ میں سمجھتا نہیں سب کہ تیرے پاس اسلام جیسا مذہب، تو کیسے ڈپریشن کا مریض؟ قیامت کے دن بندوں کو جب ان کے اعمال کے بدلے دیے جائیں گے، دیے جا چکے ہوں گے، تو پھر وہ دیکھیں گے بہت سارا اجر و ثواب کا ڈھیر مل رہا ہے۔ وہ کہیں گے یا اللہ یہ کس عمل کا بدلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ جو تو نے دنیا میں مجھ سے دعائیں مانگی تھی، میں نے مصلحت تیری دیکھ کر تجھے دنیا میں نہیں دی، لیکن ہر دعا تیری قبول تھی، اس لیے آج یہاں سارا جمع ہے تیرے لیے۔ میرے بھائیوں وہ لوگ کہ جن کو دنیا میں وہ سب کچھ دیا گیا ہوگا، وہ تمنا کریں گے اے کاش کہ ایک بھی میری دعا مجھے دنیا میں نہ دی جاتی، ساری یہاں اکٹھی ہو جاتی۔ ہاں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کسی کو کسی حال میں رکھے، لیکن معصیت، نافرمانی، حکموں کو توڑنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بیمار ہے بیمار، نو پرابلم، کوئی بات نہیں، اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ تنگ دست ہے، فقر و فاقے میں ہے، کوئی مشکل نہیں، اللہ کو اگر راضی کر رہا ہے، اللہ کے احکام نہیں توڑ رہا ہے۔ میرے دوستو، کبھی بندے کو بیماری میں رکھ کر اللہ جھاڑ کے صاف کر کے ایسا اٹھاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک عالم ہی کینسر میں مبتلا ہو گئے اور کینسر ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ میں ایک دن عیادت کے لیے گیا، حدیث سنانے لگا میں، بندے مومن کو اللہ تعالیٰ مبتلا کرتے ہیں، بیماری ڈالتے ہیں، تو یہ ہے تو تقریباً آدھا ایک گھنٹہ بیٹھا رہا۔ ان کے بیٹے کہہ رہے تھے کہ ابا اب کسی سے ملنا نہیں پسند کرتے، لیکن آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اور بیٹھو، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ آؤ۔ ان کی آواز کو پہچانا نہیں جا رہا تھا، کینسر دماغ کی طرف بھی چلا گیا تو آواز صحیح طرح بول نہیں سکتے تھے وہ، تو بیٹا مجھے سمجھا رہا تھا کہ ابا یہ کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ کو باتوں میں بتایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس مرض کی حالت میں، اور میرے سارے دائیں بدن کو اللہ کے نبی نے چوما ہے، چوم کر کے گئے ہیں، اور اشارہ یوں مجھے کیا کہ میں دل میں اتنا بھی پریشان نہیں ہوں مفتی صاحب، آپ مت سمجھیے کہ بالکل اتنی بھی گھبراہٹ نہیں ہے مجھے، بالکل نہیں اتنی سی بھی گھبراہٹ۔ ہائے ہائے یود اہل العافیتی، اہل عافیت قیامت کے دن یہ چاہیں گے لو ان جلودہم، کاش ان کی کھالوں کو دنیا میں قینچیوں سے کاٹا جاتا۔ جب وہ دیکھیں گے کہ اہل بلا، ابتلا، آزمائش والوں کو کیا کیا مقامات اور درجے ملے ہیں، تب وہ کہیں گے کاش ہم بھی ان درجوں کو پانے کے لیے اسی طرح وہ ان مراحل سے گزرتے۔ یہاں رک کر ایک بات غور سے سمجھ لیں، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو۔ عافیت، ابتلا، آزمائش کی تمنا جائز نہیں، لیکن اگر اللہ ڈال دے پھر سمجھ لو اسی میں اللہ کی طرف سے کوئی مصلحت ہے۔
طلبا سے احقر نے ایک بار پوچھا بتاؤ میں عمرے پر جا رہا ہوں یا حج پہ جا رہا تھا، کیا دعا تمہارے لیے مانگوں؟ ایک کچھ بتاتا، وہ کچھ بتاتا، وہ کچھ بتاتا. پھر میں نے ان سے بتایا تم نے اصل دعا تو بتائی نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگا کرو. لیکن وہی بات ہے، مانگتے رہو، مگر اگر اللہ کی طرف سے کچھ آ جائے بس اسے پھر سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر جزا فضا نہ ہو، گھبراہٹ نہ ہو، اور سمجھ لے کہ آخرت میں حدیث پاک میں ایک میں آیا کہ لا یزال البلاء بالمؤمن، بلا مومن کے ساتھ لگی رہتی ہے، فی نفسہ، اس کے نفس میں، ذات میں، اس کی اولاد میں، اس کے مال میں، جان، کاروبار وغیرہ میں، حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیہ، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا، کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہے. میں تو عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ اللہ کو راضی کرنا، جتنے ہم بیٹھے ہیں غور سے سن لیں، صرف یہ نہ سمجھا کریں کہ نیک بنو تو آخرت میں جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کو ایسی خوشگوار بنا دیتے ہیں کہ اس دنیا میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے، جنت کا مزہ اس دنیا میں آنے لگتا ہے. ایسی زندگی اللہ، یہاں آتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں جنت کا مزہ آ رہا ہے، خالق جنت کا مزہ آ رہا ہے. آپ کہیں جنت کا مزہ آ رہا ہے، خالق جنت کا مزہ آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح جنت کی زندگی کا خاصہ قرآن نے ذکر کیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی ڈر نہ کوئی غم. یہاں رہنے والے بھی اللہ کے نیک بندے ایسے ہو جاتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کی برکت سے کہ بے خوف بے غم. کتنے یہاں ایسے ہیں ٹینشن کے بیمار آئے تھے. ایک تو جس سال میں آیا میرے ساتھ اوپر لیتے، کہنے لگے میرے بھائی تو آئے تھے، جب حضرت نے مجھے کہا یہاں رہو تو انہوں نے کہا حضرت آپ کو پتہ نہیں ہے یہ تو دماغی طور پر بالکل پاگل ہو چکا ہے، آپ کیا کریں گے اس کو یہاں رکھ کر؟ حضرت نے جوش میں کہا چھوڑ دو، تم پاگل نہیں ہے، بالکل سے یہ یہاں رکھو. اب تو خوشی سے دوڑے بھاگے پھر رہے. ایک اور نے ایسے ہی اپنا قصہ سنایا، رات پوری رات ہو جاتی تھی اور کہنے لگے ایک رات نہیں کئی راتیں، نہ نماز کے وقت کا پتہ، گھڑی دیکھتا رہتا تھا میں، 1 بج گیا، 2 بج گیا، 3 بج گیا، نیند کا نام و نشان نہیں تھا. بس حضرت والا نے بلایا، کہا یہاں میرے کمرے میں ساتھ رہو. میرے بھائیو، حضرت مفتی زین العابدین کی بات میں نے سنائی تھی کہ ٹرین کے ڈبے میں برف رکھ دیا گیا، تھوڑی دیر میں پورے ٹرین کے اندر بڑی خوشگوار فضا ہو گئی. اللہ والوں کے پاس جن کے دل میں اللہ بستا ہے، سکون کا دریا بہتا ہے، جو وہاں رہتا ہے پاس میں، وہ اس کی ٹھنڈک کیوں نہ محسوس کرے. ہمارے استاد حضرت مفتی سید صاحب پالن پوری فرما رہے تھے، دارالعلوم آزاد بل میں تشریف لائے، بیان ہوا کہ آج کل علماء طلبا یوں سمجھتے ہیں ہماری کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اور پھر حضرت نے ایک شیشی نکالی اور نکال کے کہنے لگے یہ خالی شیشی ہے. پہلے نہیں کہا، بعد میں یوں کر کے اور پھر سب کے ایسے کیا کہ خوشبو آئی. ہم نے کہا حضرت کیسے خوشبو آئے گی، یہ تو خالی ہے. اس کے بعد ایک بوتل لگاؤ بھی نہیں، صرف اس کا اوپر سے ڈھکن کھولے اور اس میں شاندار خوشبو ہو تو جو وہ چاروں طرف مہکے گی تو سارے مجمع کو مؤثر کر دے گی. تو اپنے سینے کو اللہ کی معرفت و محبت کے پھولوں سے بھر لو، پھر سے وہ کیسے خوشبو ہوگی. اور دیکھو کیسے لوگ قدر کریں گے. اندر سے بھرا نہیں، چاہتے ہیں ساری دنیا ہمارے قدموں میں آ کے ہماری عزتیں کرے. اور ایک تیسری آیت میں ایک جز میں عرض کر دوں کہ او یلبسکم شیعا، یہ جو آپس کی بندی ہے میرے بھائیو، یہ ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہوتی ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے جھگڑے گروپ بازیاں جب بنائی جائیں سمجھ لو اعمال کا نتیجہ ہے. اس کا علاج اللہ کی طرف متوجہ ہونا. ریڈیو اسلام ہمارے یہاں ایک مرتبہ خوب چل رہا تھا وہاں کہ مسلم امہ وائی از ناٹ یونائٹڈ. کیوں پوری مسلم امت ہے یونائٹڈ نہیں ہے، ان میں اتحاد اتفاق نہیں ہے. کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ، یوں کرے یہ کرے، وہ میٹنگ بلائے یہ میٹنگ بلائے. سودی کاروبار چل رہے، بزنسیں اور بڑے بڑے کاروبار سود پر. میں نے مجھے پھر عرض کرنے کا موقع ملا، میں نے عرض کیا میں کچھ عرض کروں کی اجازت ہو تو بس میں نے یہی کہا جڑ کو دیکھو. اگر آگ لگی ہو میرے دوستو
اور آپ اسے بجھانا چاہتے ہیں تو جہاں مرکز ہے، جہاں آگ لگی ہے اس کو بجھا دو، باقی حرارت اور دھواں خود ختم ہو جائے گا۔ درخت اگر خشک ہو گیا جڑ میں پانی ڈالو، جب درخت کی جڑ صحیح ہوگی اور نیچے سے پانی اس کی اندر کی جڑیں پانی لے گی تو ساری شاخیں خود ٹھنڈی سبز ہو جائیں گی۔ اب آپ شاخوں پہ ڈال لیں، پانی ڈال لیں، ہوائیں آتی ہے اور سورج کی گرمی آتی ہے، سکھا دیتی ہے، پھر سکھا دیتی ہے۔ یہ حال آج ہمارا ہے۔ اصل جڑ ہمارے میرے دوستوں وہ دور کرنی چاہیے۔ اللہ کی ناراضگی کن کن کاموں سے ہے ان کو علماء سے پوچھ لو، کتابیں لے لو اور پڑھ لو، ان کو دور کر کے جب اللہ راضی ہو جائیں گے سارے مسائل کا ایک حل ہے، سارے اختلافات بھی خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اس لیے حضرت کے اشعار پڑھ کے سناتا ہوں۔ ان کا عنوان ہے اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم، یہی جڑ ہے میرے دوستو ساری خانقاہوں، تبلیغی مراکز، مدارس، سب کچھ کی جڑ یہ ہے، یہ ایک نقطہ ہم کو حاصل ہو جائے۔ جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کہ انسان نہیں جانور سے وہ کم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم۔ بندوق کسی کے پاس ہے، پستل کسی کے پاس ہے اور دشمن سامنے ہے، اب استعمال کرنا آتا نہیں، اسے لاٹھی ڈنڈے کی طریقے سے استعمال کر رہا ہے، مار رہا ہے، تو اگر کوئی کہتا بھائی تیرے پاس بندوق نہیں ہے، تیرے پاس تو لاٹھی ڈنڈا ہے، تو اسی طرح یہ انسان جس کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ پیدا ہونے کے بعد اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان اور اس کی بندگی کر، اس پہ نہیں لگا تو مقصد سے ہٹ گیا۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا، انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ سعودیہ عربیہ کی یہ جو ایک سزا ہے سنساری وغیرہ اور قتل اور قصاص وغیرہ، اس پر اعتراض ہونے لگا تو حضرت مفتی رفیع صاحب نے تکمیل فضل الملم میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ حقوق انسانی کے علمبردار دنیا کی جو تحریکیں تنظیمیں ہیں وہ کہتی ہے یہ مسلمانوں کے یہاں یہ سزا تو حیوانوں والی سزا ہے، تو مفتی صاحب نے اس میں ثابت کیا ہے جو کھلم کھلا اس طرح زنا کر لے کہ چار گواہ اس کو ایسے دیکھ لیں جیسے سر میدانی میں سلائی، وہ حیوان نہیں، حیوان سے بدتر ہے، وہ حیوان بھی نہیں، اس پر تو حیوان سے بھی آگے کی سزا جاری ہونی چاہیے۔ انسان تو جو انسان کے دائرے سے تو نکل چکا ہوتا ہے وہ، اس لیے قرآن نے بھی ان کو فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، دوسری جگہ ہے الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا، تو ان کے کان ہیں یعنی نہیں ہے، آنکھیں ہیں یعنی نہیں ہے، اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں، سب کچھ سارا سامنے ہے، لیکن ان آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، دلوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، سمجھ رہے، مانتے نہیں۔ قرآن کی حلاوت، سرداران مکہ مشورہ کر کے شورا بٹھائی، اور اس قرآن میں تو جادو ہے، جادو۔ آج سے مشورہ ہو گیا، کوئی نہ سنے، سب نے سوچا مشورہ ہو گیا کوئی نہیں سنے گا تو آج تو کوئی نہیں آئے گا، چلو چپکے سے میں چلوں۔ اب جو گیا وہاں تو دیکھا وہ دوسرا بھی یہی سوچ کے آیا ہوا، تیسرا بھی۔ قرآن کی ایسی حلاوت، رات کی تاریخیوں میں جب اللہ کے نبی پڑھتے تھے یہ کفار مشرکین مکہ چپ کے آ کے سنتے تھے، ایسی حلاوت اور مٹھاس تھی۔ ہم آج کہیں جی ہمیں تو مزہ نہیں آتا، رات کو قرآن پڑھنے کھڑے ہوں تو پڑھائی نہیں جاتا، بڑی سستی آتی ہے، دل میں زنگ لگ گیا، زہر آ گیا۔ اگر دل کی صفائی ہو جائے کسی اللہ والے کے پاس رہ کر، یہ ٹی وی، وشیار، انٹرنیٹ کی خرافتیں، عشق مجازی اور حرام محبتوں کے زنگ جو دلوں پہ لگ گئے، میرے بھائیوں اگر یہ دور ہو جائے پھر دیکھو کہ اس قلب میں کیا مزہ آتا ہے۔ حضرت والا کا ایک مضمون ہے روح کی بیماریاں اور ان کا علاج، اس میں وہ جو اشعار ہے کہ اے دل ان شکر خوشتر یا آ کے شکر سازد، اے دل یہ بتا یہ چینی زیادہ میٹھی ہے چینی کا بنانے والا، اور اے دل یہ بتا یہ قمر چاند زیادہ خوبصورت ہے چاند کا بنانے والا۔ اے عشق مجازی کے دل داداؤ اور حسن مجازی کے پرستاروں، سنو کبھی غور کر لیا کرو کہ شروع سے لے کے قیامت تک جتنی حسینائیں دنیا میں آئیں گی ان سب حسیناؤں کو حسن کی بھیک دینے والا اللہ
کیسا جمیل ہوگا، کیسا خوبصورت ہوگا، کیا جمال کا عالم ہوگا۔ اس لیے جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے، اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے تو جنتی ساری حوروں کو بھول جائیں گے، دولت و نعمتوں کو بھول جائیں گے، ایک نظر جب اللہ کی طرف دیکھیں گے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، محسنین کے لیے، صالحین کے لیے جنت تو ہے ہی، لیکن مزید ایک اور نعمت بھی ہے، اور وہ اللہ کا دیدار ہے جب وہ ہوگا۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ دلیل پیش فرماتے ہیں کیوں؟ ارے جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاکے کبریا کی۔ یہ حلاوت اور مٹھاس عجیب و غریب ہے، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا۔ اللہ سید سلیمان نبی کرے، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام ہے۔ اور حضرت والا نے فرمایا کہ اب خزاں دل سے دور ہے کیونکہ، اب خزاں دل سے دور ہے کیونکہ، اب خزاں دل سے دور ہے کیونکہ، پاس رہتے ہیں وہ میرے دل کے۔ اب خزاں دل سے دور ہے کیونکہ، پاس رہتے ہیں وہ میرے دل کے۔ کیا اشعار ہے دوستو، ان کو کیا لفظوں میں بیان کریں۔ اس قدر ظلمت قدا تھی انجمن، ان کے بغیر دولت ملی، بادشاہت ملی، حکومت ملی، مالداری ملی، بڑے بینک بیلنس ملے، لگژری ہاؤس ملے، بہترین قسم کے سارے کھانے پینے ملے، لیکن دوستو میں دل کی گہرائی اور بصیرت سے کہتا ہوں، نوٹوں کی گدیوں کے گننے میں سکون نہیں ہے میرے دوستو۔ اللہ جب کسی کو دل میں آ جائے اور وہ خصوصی قرب اللہ کا مل جائے، اس میں جو مزہ ہے، حضرت فرماتے ہیں اس قدر ظلمت قدا تھی انجمن، ان کے بغیر، ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی۔ جب اللہ دل میں آ گئے تو دل کی بہاروں کا کیا پوچھنا میرے دوستو۔ دوستو سن لو تم کچھ میری داستاں، دوستو سن لو تم کچھ میری داستاں، ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم۔ دوستو سن لو تم کچھ میری داستاں، ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم، اور خاک تن میں نہیں گئے اگر درد دل، خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل، کوئی قیمت نہیں، خاک ہے صرف ہم۔ دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں، دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں، ہاں اگر آپ کی ہو نگاہ کرم اور صحبت اہل دل، صحبت اہل دل سے ملا درد دل، ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم۔
اور درد دل سیکھنا ہے اگر دوست تو درد دل سیکھنا ہے اگر دوست تو تھوڑا سا عرض کروں کہ یہ جاننے کی چیز نہیں ہے دوستو، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ کسی کو پورا فن پڑھا دو طباخی کا اور بائسیکل چلانے کا، گاڑی چلانے کا، ایروپلین چلانے کا پورا فن پڑھا دو اور بٹھاؤ نہیں، سکھاؤ نہیں میرے دوستو، لے کے خود بھی مرے گا، سب کو مارے گا۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں درد دل سیکھنا ہے اگر دوست تو ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم، اور سارے ارض و سما اور شمس و قمر، سارے ارض و سما اور شمس و قمر دیکھ کر پا گئے اپنے خالق کو ہم، اور دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی، دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی، ساتھ رہتے ہیں گو ایک مدت سے ہم، اور سختیاں شیخ کی گئیں فنا کے لیے، سختیاں شیخ کی گئیں فنا کے لیے، مت سمجھ اس کو ہرگز ستم، اور اختر بے نوا کی صدائیں سنو، اختر بے نوا کی صدائیں سنو، اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ مقصد زندگی اللہ ہمیں سمجھ توفیق عطا فرما دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔